الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے قبل، اور تم لوگ ایمان کو کفر کے بدلے، اور تم لوگ کفر کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا کفر کو لینا چاہتے ہو ایمان کے بدلے. تحقیق کہ جن لوگوں نے ایسا کیا تو وہ سیدھے راہ سے گمراہ ہو گیا. اور اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفار بنا کر لوٹا دے. حسدا من عندی، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے نفس کے اندر حسد ہے. اس کے بعد یہ کہ ان لوگوں کے لیے حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم لوگ معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ بھیج دے. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور آگے بھیجو اپنے لیے، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے بھلائی اس کو اللہ کے نزدیک پاؤ گے. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو دیکھتا ہے جسے تم لوگ کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. ابھی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 108، 9 اور 10 کی تلاوت ہوئی. 3 آیت کریمہ تلاوت ہوئی. آج کے اس سبق میں اور آج کے آیت قرآن میں اور آج کے درس قرآن میں ایک خاص پیغام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جیسا کہ اس زمانے کے اندر مشرکین مکہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ان کے درمیان اور ان کے مجمع میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منافقت کی چال چلتے تھے اور منافق تھے. لہذا وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیجا سوالات کیا کرتے تھے، تو جو مسلمان تھے اور مسلمان ہو کر منافقین کے مجموعوں میں ساتھ میں رہتے تھے، ان لوگوں کو مسلمانوں کی یہ ادا پسند نہیں تھی کہ وہ کس طریقے سے مسلمان بن کر زندگی گزارے اور کس طریقے سے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پھر سے یہ دوبارہ جو ہے
اس کے اندر یعنی کفر کے اندر داخل ہو جائے، اور کس طریقے سے یہ اپنے رسول سے بیجا سوالات جیسے ہم سوال کرتے ہیں ویسے ہی سوال کرنے والے بن جائے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پچھلی آیتوں کے اندر اس سے قبل جو چل رہا ہے سلسلہ، اس میں ان کی قوم نے، ان کے ماننے والوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ لن نؤمن حتی نر اللہ جہرا، کہ ہم تمہارے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اعلانیہ طور پر ہم دیکھ نہ لیں۔ اس طریقے سے بیجا سوالات کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے اندر میں بھی یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن پاک کی آیتوں کو نازل کرتے ہیں، یہ قرآن پاک مکمل طریقے سے کیوں نہیں نازل کر دیتے اور کیوں نہیں اتار دیتے، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کر رہے ہیں؟ تو گویا کہ جب یہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تردید کیا اور انہیں بتایا کہ تم لوگ بھی ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، ان کے ماننے والوں نے کیا تھا۔ کیا تم لوگ بھی اس طریقے سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ اگر اس طریقے سے سوال کرنا چاہتے ہو تو یہ سوال گویا کہ کرا کر کے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر سے دوبارہ تمہیں کفر کے اندر جو لوٹا دیا جائے اور کفر کے اندر تمہیں شامل کر دیا جائے، لہذا تم اس سے بچو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو اور جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور کر لیا تو گویا کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم لوگ چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل سوال کیا گیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ جب تک ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ میں اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لوں۔ اس طرح کا سوال ان کی قوم نے کیا تھا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص کفر کو اختیار کر لے ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، تو گویا کہ ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کے اندر یہ کہا کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی یہ چاہت تھی اور یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، تو میں پھر اس کو کیوں نہیں اپنے کفر کی طرف جو ہے لوٹا دوں، اور کیوں نہیں ان کے ایمان کو سلب کرا کر اپنے کفر میں پھر شامل کر لوں۔ اور دل کے اندر چونکہ حسد تھا، بغض تھا کہ آخر یہ لوگ ایمان کیسے لے آئے، لہذا ان کو پھر سے لوٹانا چاہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس طریقے سے سوال وہ لوگ کر رہے تھے۔ وَقْتَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ کی چاہت ہے یا وہ لوگ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تم لوگ لوٹ جاؤ تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بن کر، یعنی تم لوگوں کو تمہارے ایمان لانے کے بعد یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کافر بنا کر لوٹانا چاہتے ہیں۔ یہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی، اور ایسا یہ لوگ کیوں چاہ رہے تھے، ایسا ان کی چاہت کیوں تھی؟ یہ چاہت صرف یہ نہیں تھی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یا وہ مشرکین ان سے محبت کرتے ہیں یا میں ان کے دوست ہیں، بلکہ یہ چاہت نہیں تھی، بلکہ ان کے دلوں کے اندر حسد تھا، ان کے دلوں کے اندر جو بغض تھا، اور ان کے دل کے اندر یہ حسد پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کیوں ایمان قبول کر لیا اور اسلام میں کیوں داخل ہو گئے، لہذا ان کو پھر سے اپنے کفر میں وہ لوگ لوٹانا چاہتے تھے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، گویا کہ ان کے اپنے نفس میں یعنی اپنے اندر حسد ہونے کی وجہ سے، حسد کے طور پر من عند انفسهم، جو ان کے نفس کے اندر ہے، یعنی ان کے نفس میں جو حسد گھسا ہوا ہے، اس حسد کی وجہ سے ایسا یہ لوگ چاہتے تھے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان لوگوں کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، وہ حق واضح ہو چکا تھا۔ تب ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں سے کہا کہ ابھی چونکہ معاملات ابتدائی ہے، ابتدائی مرحلے میں ہے،
اور یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہ آنے والے وقت میں بڑی سے بڑی جنگ ان سے ہونا ہے اور ان سے جو ہے جنگ اور جدال ہونا باقی تھا، لیکن چونکہ ابتدائی مرحلہ ہے اس لیے ابھی ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرنا، انہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا اور ان کو جو ہے کسی طریقے سے جو ہے تکلیف نہ دینا، بلکہ ان کے ساتھ فاعفو، ان لوگوں کو معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو، ان کی حالت پر چھوڑ دو، ان کو ڈھلائی دے دو، گویا کہ ان کے ساتھ جو ہے ابھی ذاتی کا برتاؤ نہیں کرنا ہے۔ کب تک نہیں کرنا؟ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے کہ پروردگار عالم پھر کیا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا احکام نازل فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگلی آیت کے اندر کہا کہ تم اپنی زندگی کے اندر جب بھی رہو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اپنے لیے جو کچھ تم زندگی کے اندر بھلائی کا کام کرو گے، بھلائی کرو گے، اور اپنے لیے جو کچھ اپنے سے آگے بھیجو گے، وہی بھلا کا کام، وہی بھلائی اور وہی نیک کام تم مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ کے نزدیک پاؤ گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام کرتوت کو، تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے کرو گے، من خیر، بھلا کاموں میں سے، بھلائی کی چیزوں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کو اللہ کے نزدیک پا لو گے۔ یعنی آج دنیا کے اندر اگر نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، روئے زمین پر رہ کر نیکی اور بھلائی کا کام انجام دیتے ہو، اور اگر اپنی زندگی کے لیے اور اپنے ذات کے لیے جو ہے صدقہ اور خیرات کرتے ہو، یا پھر کسی غریب اور محتاجوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہو، یعنی دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا اگر کوئی نیک کام اگر اپنی زندگی کے اندر کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تو کل قیامت کے دن اس کو اللہ کے پاس تم پا لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جس کو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے جسے تم کرتے ہو باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ آج کے سبق سے اور آج کے درس قرآن سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ امت ہیں، ان کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہر درمی پر تھی، ویسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ بیجا سوالات اور بیجا چیزوں میں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اس کے اندر شامل کر کے گویا کہ بیجا سوالات کرے۔ اسی طریقے سے آج کے سبق میں ہمیں یہ بھی پیغام ملا کہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، کیونکہ نماز یہ بہت بڑی دولت ہے، اور نماز کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر جو ہے ایمان والوں کو نماز کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں اور ہر وہ بھلائی کے کاموں کے بارے میں جو ہم اور آپ زندگی کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم اور آپ دیکھیں گے، پائیں گے، اور یہ سب کی سب چیزیں ہمارے لیے، آپ کی جیت کے لیے اور کرنے والوں کے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، رب کریم، مولا کریم، پروردگار عالم،
رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو اپنے ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ درس قرآن کا سبق پڑھا گیا، اے اللہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہوا، اے اللہ اس میں جو بھی خامیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ جو صحیح باتیں سنی گئی ہے، پڑھی گئی ہیں، اے اللہ ان تمام فرمودات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ درس قرآن اور یہ پاکیزہ مجلس کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اے اللہ قرآن کریم پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی اور قرآن کریم کی عظمت دل کے اندر بیٹھنے بیٹھانے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فعل قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔